الرحمن الرحیم پروگرام بہت اچھی نہج پر ماشاءاللہ جا رہا ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے حقیر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی کے ذکر جمیل کے ذریعے اپنی عزت میں اور اپنی بقعت میں اضافہ کرنے کا جتن کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیرت جو ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ عمل کرنے اور اپنانے کی چیز ہوتی ہے، اور سیرت کے جو لفظی معنی ہیں وہ بھی حالت کے ہیں، یعنی اس حالت کے مطابق اپنے آپ کو کیا جائے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جا بجا یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو بیان کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تذکیر کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کیا، دوسری طرف آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے ہجرت والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی امانتوں کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی میرے بستر پر رات گزارنا اور صبح کو یہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجیے آپ کہ جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا صبر کا اور تحمل کا، عدم برداشت کا، تو دوسری طرف امانت اور دیانت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے میں آج عنقا ہے، ناپید ہے۔ بالکل۔ اور صورت احوال یہ ہے کہ اگر بہت سے ایسے لوگ جو کیونکہ آج کل کاروبار کا بڑا مسئلہ ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک تاجر کی ہے، یعنی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سن رسیدہ خاتون جو آپ سے متاثر ہوتی ہیں، اس کی وجہ آپ کا حسن و جمال نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کا حسن کردار ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں اگر کوئی مفتی زبیر صاحب کے پاس یا ڈاکٹر عمیر صاحب کے پاس آئے اور یہ کہے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ملا ہے یا وراثت سے مجھے میرے حصے میں آیا ہے، لیکن کاروباری مجھے گر نہیں آتا، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کاروباری ہو جس کے پاس کاروبار میں پیسہ لگاؤں تاکہ حلال روزی مجھے ملتی رہے، تو آپ مجھے بتا دیجئے کون ہے۔ تو ممکن ہے ان کے علم میں ہوں ایسے احباب ماشاءاللہ، لیکن میں نے تو اپنی مسجد میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 400 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے کہ مجھے بتائیے تو میں 10 افراد بھی نکال کے نہیں دے سکتا کہ بھائی یہ ہیں جن پر تم اعتماد کرو، اعتبار کرو، بھروسہ کرو، اور یہ اللہ رب العالمین کو جواب دہی کے احساس کے تحت کاروبار کریں گے۔ کاروبار کی مسند پر بیٹھ کر، ہمارے یہاں تو یہ تقسیم ہو گئی نا کہ جو مسجد سے مدرسے سے وابستہ ہے وہ دیندار ہے، جس کی داڑھی ہے، جس کے سنت کے مطابق اگر اس کے زلفیں ہیں، پگڑی امامہ یا ٹوپی پہنتا ہے تو وہ دیندار ہے، اور ایک عام آدمی جو کاروبار کی مسند پر بیٹھا ہے یا تاجر ہے یا منڈی میں کاروبار کر وہ دنیا دار ہے، جبکہ اسلام میں یہ تفریق ہے ہی نہیں۔ اسلام میں دیندار اور دنیا دار کی تفریق نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ دین اس دنیا میں رہ کر ہی تو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ آخرت میں تو یہ دین کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں یہ کردار نہیں دکھانا ہوگا، اس دین پر اس دنیا میں عمل کرنا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا، کسی بزرگ نے، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی رہتی ہے کہ پانی کے بغیر بھی اس کا گزر نہیں ہے، اور پانی کے ساتھ رہنے کے باوجود پانی اس کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا کی محبت اگر دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان دنیا دار ہو جاتا ہے، دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا بڑا شرف ہے کہ پچھلے انبیاء میں سے بہت سے یہ تمنا لے کر چلے گئے کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، نبی آخر الزماں کی امتی ہو کے اٹھتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹا دیا، آپ نے اس کا نام قاسم رکھا، طیب رکھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کو 2 یا 3 بیٹے ملے، اور وہ بچپن میں ہی آپ سے لے لیے گئے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ملتا ہے کہ آپ وہ دعا مانگیں اور اللہ اس دعا کو ہر حال میں قبول فرمائے گا، یہ اختیار ہے۔ لیکن نبی کائنات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ کریم میرا یہ بیٹا جو تو لے رہا ہے اسے واپس کر دے، لیکن اگر دعا فرمائی ہے تو اس امت کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ میری امت کا خیال رکھیے گا۔ اور اس دن بھی جو معاشر کا دن ہوگا، جس وقت انبیاء کو بھی نفسی نفسی پڑی ہوگی، اپنے نفس کی فکر ہوگی، اس وقت بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
उम्मती उम्मती पुकारेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मत पर रहम व करम के लिए मीदान अदल व इंसाफ कायम करने की गुजारिश फरमाएंगे। इस उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार कुरान ने बयान किया है, जो अहादीस मुबारक में बयान हुआ, जो शमाइल आपके बयान हुए, जो आपके तर्ज ज़िंदगी और तर्ज हयात बयान हुई, वो किताबों में मौजूद है जी, लेकिन अमली शक्ल में नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर आज कोई कौम, कोई उम्मत बनी हुई है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद वो हम हैं, तो वो उम्मत मोहम्मदिया है। कि दुनिया ये कहती है कि आपके नबी किताबों में तो बहुत आला नज़र आते हैं, लेकिन जिनका कलमा आपने पढ़ा है, जिनकी इत्तिबा और जिनकी पैरवी के लिए आप हमें उजागर करते हैं, आप में कोई उन जैसा नज़र नहीं आता। अल्लाहु अकबर। जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का हाल तो ये था, जिस तरह से आपने कहा ना, कमालात नबवी भी इख्तियार करते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो सुन्नत आदत कहलाती हैं, सुन्नत इबादत नहीं है, उन्हें भी इख्तियार करते थे। एक सहाबी ने देखा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये गिरबान के बटन जो है वो खुले हुए हैं, उस वक्त आपने नहीं बांधे। उन्होंने सारी ज़िंदगी उन बटनों को कभी बंद नहीं किया। एक सहाबी हैं जो रास्ते से गुजरते हैं और एक जगह चलते हुए अपनी सवारी पर बैठे हैं और अपने सर को झुका लेते हैं। उनके शागिर्द पूछते हैं, ये टहनी तो ऊंची थी, आपने सर को क्यों झुकाया? फरमाते हैं, मैंने इसलिए नहीं झुकाया कि टहनी से बच जाऊं, बल्कि इसलिए झुकाया है कि एक दफ़ा नबी करीम के साथ मैं यहाँ से गुजरा था, आपका कद मुझसे बुलंद था, आपने सर झुकाया था, तो मैंने उनकी इत्तिबा में झुका दिया। सुभान अल्लाह। तो ये वाली जो कैफियत है ना, इत्तिबा की कैफियत, ये कैफियत असल में पैदा होने की ज़रूरत है।